وہ سرور کشور رسالت. شرماتے ہو پہلے شعر سنو اعلیٰ حضرت کہتے گئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں یہاں سے گئے تھے وہاں سے گئے تھے کہاں سے گئے تھے خواب میں ہوئی تھی نہیں اعلیٰ حضرت کہتے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے وہ سرور جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. نرالے طرب کے سامان نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے بہار ہے آغا فلک پر یہاں زمین میں رچی شادی مچی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی. 27 کون سی شب 27ویں شب چاند دکھتا ہے نہیں دکھتا چھپا رہتا تو کیسی روشنی تھی. ایک روشنی جلائیے یا سورج کی مثال لیجئے. سورج کے سامنے آپ آئینے لگا دیجئے اور سورج کی اس میں روشنی لیجئے. روشنی بانٹے گا یا نہیں بانٹے گا نا. ہاں سبحان اللہ. سنو کیسے آئینہ بندیاں تھی. آئینہ بندیاں سنا ہے کہ سارے جہاں سے راستے سے معشوق گزر رہا ہے وہاں پر آئینے لگا دیے جائیں. سبحان اللہ. چمک کتنا چمکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی وہ رات کیا دے. سبحان اللہ. جگہ نصب آئینے تھے. کعبہ دلہن ہے تربت اطہر نہیں دلہن. یہ رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی گئے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے گئے جب حضور جا رہے تھے نہیں دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سور کے نکھرا حجر کے صدقے قمر کے دل. حجر اسود کی چمک ایسی تھی چاند جیسے اس کے لیے دل کی مانند تھے. حجر کے صدقے قمر کے دل میرے لاکھوں بناؤ کے تھے. نظر میں دولہا کی پیار جلوے حیا سے محراب سر جھکائے. سیاہ پردے کے منہ پر چل لیے ذات وحد سے تیرے خوشی کے بادل امڑ کے آئے. دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے. رات کا سما تھا وہ نغمہ رات کا سما تھا وہ نغمہ رات کا سما تھا. حرم میں تو خود وجد آ رہے تھے. وہ جب حرم وجد
میں تھا یہ جھوما میزاب سر کا جھومر کے آ رہا کان پر پھلک کر پہار پر سے موتی چھڑ حتیم کی گود میں بھرے رے دلہن کی خوشبو سے مس کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غلاف مشکی ہرن کی پیٹ میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے مخصوص ہرن کی پیٹ میں مشک ہے نا ان کی ناف میں کیا ہوتا ہے مشک ہوتا ہے جب کعبہ حضور کے عشق میں جھوم رہا تھا اور اس کے جو غلاف اس کا غلاف جو خوشبو لٹا رہا تھا نا غزال نافے بسا رہے تھے سبحان اللہ جو ہرنیں تھیں وہ اس مشک کو بھول چکی تھی اور اس خوشبو سے اپنی نافے بسا رہی تھی سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ دلہن کی خوشبو سے مس کپڑے نسیم گستاخ چلو سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے ستائیسویں تھی کیا تھی کون سی شب تھی 27ویں تھی چاند بہت پرانا تھا اس لیے اٹھا دیا گیا 27 دن پرانا چاند محبوب کی آمد کا فرش بنے نہیں پرانا پردہ مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا تو روشنی کیسی فرشتوں کی صفیں کھڑی ہے ہر فرشتہ حضور کے قدموں کی زیارت کر رہا ہے اس زیارت کرتے اتنا نور نکلا کہ وہ نور حضور کا فرش بن گیا پرانا پردہ ملک جا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم تارے گاسی کو سو قدم فرش بادلے دے خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم کون سا عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی سینا کا دولا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی سینا کا دولا بنا رہے جنا کا دولا بنا رہے تھے دولہے کو سجدے میں دیکھا ہے کبھی دولہا سجایا ہوگا نا دوست نے دوست کو سجایا ہوگا باپ نے بیٹے کو سجایا ہوگا یہ دولہا سجتا ہوا دیکھا نہیں کہ جب سہرا اڑایا جاتا ہے جب نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے دیکھا ہے نا باپ آتا ہے کبھی رخسار کا صدقہ اتارتا ہے کبھی زلفوں کا صدقہ اتارتا ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹرا تھا باڑا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹرا تھا باڑا چاند سورج مچل کے چاند سورج مچل کے چاند سورج
مچل مچل چل چل جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ چاند سورج مچل مچل چل جبی کی خیرات مانگتے تھے. تو میرے امام نے کہا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو تبک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا کچھ تو بچا تو بچا تو بچا ابھی بھی کچھ بچا. جب بچا تو جنت وہاں پہنچ گئی. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دولا کی پائی اترن، جنہوں نے دولا کی پائی اترن، جنہوں نے دولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. تجلی حق کا صحرا سر پہ، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، رویا قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. یہاں رکتا ہوں. بات امام اہل سنت نے ایسی کی نا، یہاں ٹھہرنا پڑے گا مجھے. ٹھہروں ذرا بولو سبحان اللہ. ابھی تو سفر شروع بھی نہیں ہوا ہے، سفر شروع نہیں ہوا ہے، سفر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بتاؤ لوگ اعتراض کرتے ہیں غوث پاک تھے یا نہیں تھے، روح غوث پاک کی روح تھی یا نہیں تھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بھی روح تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بہت بڑی بات کر رہا ہے آ کر، ہے سوچ رہے ہو ایسا بڑی بڑی بات کر رہا ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت خود کی بات نہیں کرتے، کہا امت گناہگار بھی تھی نیکوکار بھی تھی. سبحان اللہ بے شک. ہاں یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی شریف میں. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت نہ جانے کس قدر پردے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اب حضور کو دولہا بنایا جا رہا ہے، اب حضور کے چہرے کا صدقہ اتارا جا رہا ہے. اب دیکھو کعبہ کیسے ناز کر رہا ہے، اب دیکھو چاند کیسے جبی کا صدقہ مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے لیکن پردہ ڈال دیا. کیا کہتے ہیں؟ جو ہم بیواہوں دکھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لے اترتے، مگر کرے کیا نصیب میں تو، مگر کرے کیا نصیب میں تو، مگر کرے کیا نصیب میں تو. یہ نام مرادی کے لیے لکھے تھے. اب حضور سوار ہو رہا، کس پر سوار ہو رہا ہے؟ براق پر. لیکن سوار جیسے ہی ہونے والے تھے گناہگار امت کا خیال آ گیا. ابھی نہ آئے تھے پشت زین کے، سر ہوئی مغفرت کی چل صدا شفاعت نے دی مبارک، صدا شفاعت نے دی مبارک. گناہ مستانہ جھومتے تھے، ہجوم امید ہے گھٹاؤ. جب حضور براق پر سوار ہوئے تو ہر فرشتہ صدقہ مانگ رہا ہے. تو کہنے والوں نے کہا ہجوم امیدواروں کا یہ مجمع، ہجوم امید ہے گھٹاؤ. ارے مراد دے کر انہیں ہٹاؤ. ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ. ملائکہ میں یہ غلغلے لے ستم کیا، اپنی قسمت پہ
ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر 27ویں میں نہیں تھا کہاں پریشان گمراہ تھا اگر ہوتا تو آج تیرے دل کا داغ مٹ گیا ہوتا ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے یہ داغ سب سے کیا مٹے تھے حضور کا برا چل کیسے چلا حد نظر پہلا قدم ہماری نظر کی حد کہاں ہے اگر یہ چھت نہ ہو کہاں تک دیکھ لو گے اوہ سبحان اللہ آسمان تک حاضر و ناظر سبحان اللہ وہ بات کر رہا ہوں حضرت ذرا باہو سے بلند بولو سبحان اللہ ہے نا حضور مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہی لکھا کہ ہم تو وہاں تک ناظر ہیں اور تو حضور کو جو ہے پیٹ پیچھے کی بات کرتا ہے خبیث ہاں ہم زمین پر بیٹھے چاند کے لیے ناظر ہیں ناظر یعنی دیکھنے والا ہے نا تو کہاں تک نظر جائے گی آسمان تک دن میں ہو سورج نظر آئے تو سورج تک ہے نا لیکن وہ ہمارے تمہاری بات نہیں ہے یہ جنت سے لایا ہوا براق ہے سبحان اللہ براق بنا ہے برق سے برق کہتے ہیں بجلی کو اس کی رفتاری کا کوئی اچھا یہ سفر حضور کا سفر تو ہے لیکن سواری براق ہے یہ حضور کا چلنا نہیں ہے یہ حضور کی رفتار نہیں ہے ابھی جتنی بیان کی جائے گی یہ اس براق کی رفتار ہے جس پر میرے آقا سوار تھے سبحان اللہ حضور کی سواری کی بات ہو رہی ہے حضور کی رفتار کی بات نہیں ہو رہی ہاں حضور کے سواری کی رفتار کی بات ہو رہی ہے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یہی سے یہی راز آیا ہوں معنی اولا کہ حضور کا اول ہونا حضور کا آخر ہونا سب پر ظاہر ہو جائے حضور ہی کے نور سے سب بنے اور حضور ہی آخری نبی ہے نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا ہوں معنی اولا کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اب چلے حضور اب عرش کی طرف جا رہے ہیں یہ تو معراج یہ معراج کا وہ واقعہ ہے جب حضور حرم مکہ سے حرم اقصی کو پہنچے سمجھے آپ اب تک یہ بیان کیا اعلیٰ حضرت نے اور وہ میں نے اب تک جو ہے نا تسلسل کے ساتھ اشعار پڑھے 2-4 چھوڑ کے لیکن میں پورا اگر پڑھنے جاؤں گا تو اسی میں پوری محفل ہو جائے گی ہے نا اور بھی کلام یا چٹھیاں آئی ہیں تھوڑی دیر اگر میں نے یہاں نہیں دیکھا تو یہ ایک ڈائری ہو جائے گی سمجھے آپ ذرا باواز بلند بولو سبحان اللہ میں پڑھوں گا کلام وہ کلام بھی پڑھوں گا لیکن توجہ کے ساتھ اس کلام کو سن لے بڑا ذوق والا کلام ہے ایمان میں بہت جو ہے پختگی آ جائے گی معراج کے واقعے کو لے کر کے ذرا بولیے باواز بلند سبحان اللہ اب حضور جا رہے ہیں آسمان کی طرف نجوم راستے میں پڑھیں گے افلاک راستے میں پڑھیں گے جب عرش پر آمد ہوگی یہ کیمرہ بند کر دے بیٹے ہاں کیمرہ بند کر دیجیے بالکل نہیں آنکھ کا کھولیے موبائل کا بند یہ حرام ہے جاندار کی تصویر ویڈیو یہ نکالنا حرام ہے ٹھیک ہے ذرا بولیے باواز بلند سبحان اللہ یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا تاج الشریعہ جب بھیونڈی آئے تھے چلو یہاں سے پرمیشن لے لو یہ کمینہ ہو کپڑا ایسا ہو راستے میں فرش بچھائے جائیں گاڑی ایسی ہو کھانا ایسا ہو یہ تو حضور کی معراج ہے یہ ان کی آمد
کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا، نجوم و افلاک کو جام و مینا، نجوم و افلاک کو جام و مینا اجالتے تھے، کھنگالتے تھے، نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار کرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، تمکتے انجم کے آبلے تلے، فلک کا چہرہ ایسا تھا ایسا تھا، گرمی میں آدمی نیچے آتا ڈارک سرکل، یہ حصہ کالا ہو جاتا، گرمی بہت پسینہ ہو گیا پریشان ہو جاتا ہے بندہ، ہے نا، تو یہ عالم تھا فلک کا، فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی، فلک کو ہیبت سے سب چڑھی تھی، تمکتے انجم کے آبلے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب کو کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے۔ بلبلے جانتے ہو؟ بلبلے پانی میں اگر تیز ہاتھ مارو تو بلبلے نکلیں گے، ہے نا، یہ عرش اور یہ کرسی جب حضور کا بحر وحدت اللہ کا یہ جب لہرا کر کے اللہ نے جسے بلایا اپنے خاص میں، وہ جب نکلا ایسا نکلا کہ یہ آسمان، یہ عرش اور وہ کرسی، اس کا عالم کیا تھا؟ دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ، فرماتے ہیں بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام رہ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، کہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، اب کس رفتار سے گئے، چھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، جو فرشتے کھڑے تھے کہ سواری یہاں سے گزرنے والی ہے، کوئی تیز رفتار گاڑی، ہم کھڑے رہے ایسے انتظار میں اور ایسے نکل جائے تو کیسی نظر ہوگی؟ ہاں وہ فرشتے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی، ارے ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولا کی دور پہنچی، سواری دولا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب پہنچ گئے اس مقام پر، تھکے تھے روح امی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، اب لا مقام، اب لا مقام، اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے جہاں غوث پاک کی روح کے غوث پاک کی روح مبارک پر سرکار نے قدم مبارک رکھا تھا، اب وہ مقام آیا جہاں حضور غوث پاک کو تمام ولیوں کی کا سردار بنایا گیا، اب وہ مقام آیا، لیکن وہ مقام کیسا مقام تھا؟ یہاں سے بھیونڈی سے ممبئی جاؤ، سامنے مرحلے پر سراغ بھی ہے، نشان بھی ہے، اتنا کلومیٹر ایسے جاؤ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علماء کی توجہ، جو سراغ عینو متا کہاں تھا، کہاں سے کہاں متا الا سراغ عینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھ نہ کوئی راہی، نہ
سنگ منزل نہ مرحلے لے، نہ سنگ منزل نہ مرحلے لے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم قدم وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ اب پتہ چلا عرش کو کہ حضور آ رہے ہیں۔ عرش نے جب یہ خبر سنی، وہ تو انتظار میں تھا محبوب کے کہ کب آئے، بیٹھا تھا انتظار میں کہ اچانک سے کسی نے کہہ دیا تیرا محبوب آ رہا ہے۔ جب یہ کہہ دے کوئی، انتظار میں کوئی بیٹھا ہو بالکل آرام سے، اور کوئی کہہ دیکھو آ گیا، تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے وہ بھی نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں یہ سن کے بے خود خوکار اٹھا، ارے نثار جاؤ کہاں ہے آقا، یہ سن کے بے خود خوکار اٹھا، نثار جاؤ کہاں ہے آقا، پیرن کے تلووں کا پاؤں بوسا، پیرن کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن تیرے تھے، جھکا تھا مجھے کو عرش اعلیٰ، گرے سجدے بز میں بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، یہی سما تھا کہ پیکی رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو جلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب احمد قریب آپ سرور مماجد، نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیاز، مولا تو بے نیاز ہے، تو بے فکر ہے، کہیں تو وہ جوش لراری، کہیں تقاضے وصال کے تھے، ذرا جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ خرد، عقل، ہوش نہیں چلے گی، اب وہ مقام آ گیا جہاں یہ سب نہیں چلے گی۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہج کو لالے، پڑے ہیں یا خود جہج کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سبحان اللہ۔ ادھر سے پیغام تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت غبارتے تھے، بڑھے تو لیکن جھجھتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، یہ شعر غور سے سنیے گا، حضرات علماء کرام کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، یہ شعر بڑے غور سے سنیے گا، اور آخری کا جملہ جو ہے نا، آخری مصرے کا، اس کے مصرے ثانی کا آخری جز، نہ تھے ارے تھے، نہ تھے ارے تھے، مزاج سمجھو اعلیٰ، نہ تھے ارے تھے، ٹھیک ہے، یہ مزاج ہے اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے اٹھے
اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی اور کوئی نہیں تھا وہاں تو جاگی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے وہ سرور رشور رسالت ایک دائرہ کھینچو دائرہ کھینچ لو ایک پرکار سے ایک دائرہ بناؤ اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں پورا دائرہ جب بنا لو کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ ختم کیا بتا پاؤ گے نا حضور جب معراج میں گئے نا محیط و مرکز میں فرق مشکل علماء کرام کی توجہ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے رے کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے وصل یعنی ملاقات ملنا فرقت یعنی دوری سمجھ گئے آپ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے جیسے زمین آگ گرم ٹھنڈا سمجھ گئے ایسے ہی فرقت اور وصل ملنا اور دوری یہ ایک دوسرے کی ضد ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں تو جنم سے بچھڑے ہیں ہاں یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ارے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے اور یہ شعر جسے یاد ہے آواز نکالے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے اول وہی ہے آخر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے نرالے درب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی لے میں قرآن دل کا بولتے تھے وہاں فلک یہاں زمین میں چیتی شادی مچیتی دو میں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کے عرش تک چاندنی تھی چٹکی تھی تو رات کا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی پبن میں کعبہ نکھر کے صبر کے نکرا حجر کے صدقے کمر کے اکر میں رنگ لاکھوں بنا ہو گئے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آج پر جلنگ ساتھ وقت سے تھے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے خدا ہی دے صبر جان گرو دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم ملے کہ خود سے چلا چولا بنا رہے تھے اتار در ان کے رخ کا صدقہ جو نور کا بڑھ رہا تباڑا کہ چاند سورج مچل جبی کی خیرات مانگتے وہی تو اب تک چلتے رہا وہی تو جو بن ٹپک رہا رہان میں جو میرا تبان کٹور تاروں نے بھر لگے تھے بچا جو تلوے کا ان کے دو وقت بچا جو تلووں کا ان کے دو وقت بنا وہ جنت کا رنگ رو جنہوں نے جو لاج پائی وہ پھول گلزار نور کے تھے وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کی کیسی مت کٹی قمر بخار ان کے رہ گزر کے قرآن لایا ارے
اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے کہ ملتے ملتے کہ ملتے ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ ناگ گئے تھے براق کے نقش سن کے صدقے گل کھلائے کے ساتھ سارے رستے مہکتے گل مہکتے گلشن ہرے برے لہلہا رہے تھے نماز اقصا میں تھا یگیس آیا ہمانی یہ اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے وہاں سے گزرے گزرنے والے بڑے ہیں یا خود جہت کو لال کسے بتانے کدھر گئے تھے ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت غبار دے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب بھی کی ربش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا نام کو تھا حقیقت فیل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترمے افزادنا تدلہ کے سلسلے تھے وانا آخر میں ایک بجرہ تمام بجے بہرے ہوں میں ابرہ تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دی گئے تھے کسی ملے گھاٹ کا کنارہ کہاں سے گزرا کہاں اتارا اتارا جو نسلیں نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے چھپے تھے اٹھے جو پسرے دنا کے برد کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دبئی کہ تو کہہ کہ وہ بھی بتے ارے تھے محیط مرکز میں شرط مشک محیط مرکز میں فرق مشک وہی نفاصل خطوط واسطے کمان حیرت میں سر جھکا عجیب چکر میں دانے ریت وہی گئے اول وہی گئے آخر وہی گئے اول وہی گئے آخر وہی گئے ساگر وہی گئے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے خدا کی قدرت کی چاند حق دے کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی گرم رہا خدا کی رحمت خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے بتاؤ ایسا کلام لکھنے کے بعد وہ صاحب آئے تھے اعلیٰ حضرت کو کلام دکھا میں نے تو پورا پڑھا بھی نہیں جی ہاں پورا نہیں ہوا پھر بھی اعلیٰ حضرت جانتے ہو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وابٹے تھے یہ تو کوئی کرامت سے کم نہیں کوئی کرامت سے کم نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے معراج کا واقعہ اتنے مدلل انداز میں بیان فرما دیا لیکن جانتے ہو اعلیٰ حضرت کہتے کیا گئے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا مشاعری کی ہوس نہ پرواہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ربی دیا کیسے قافیے دے وہ سرور رشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نرالا رب کے سامان
इलाहा